الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھانے کے بعد فرماتا ہے کہ اگر انسان میں 4 خصلتیں نہ ہوں تو وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ در حقیقت یہ چاروں خصلتیں سعادت انسانی کے 4 ستون ہیں۔ پہلی خصلت یا پہلا ستون ایمان ہے، جو کہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے بڑھ کے بعظمت ہے۔ جب انسانی زندگی کھانے پینے کی حدود سے آگے بڑھتی ہے، جب انسان دائرۂ شہوت و لذت سے باہر نکلتا ہے، تو اس کو ایک نقطہ اتکا جس پر وہ تکیہ کر سکے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس نقطہ اتکا کے بغیر انسانی امور میں نہ تو نظم و ضبط پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی زندگی خوشی و مسرت سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ اگر ہم جانوروں کی طرف دیکھیں، مثلاً ایک گھوڑا یا ایک ہرن یا ایک بھیڑ یا کوئی بھی جانور، تو ہمیں بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ چیز جس کو ہم نقطہ اتکا یعنی ایمان کہتے ہیں، ان جانوروں میں نہیں پایا جاتا، اور ان میں اس عظیم شے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ جانوروں اور انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جانوروں کے امور اور انسانوں کے فرائض میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ جانوروں کے لیے کھانا کھانے کی چیز ہے، پانی پینے کی چیز ہے، بھوک لگی بلا کسی روک ٹوک کے کھا لیا، پیاس لگی پانی پر نظر پڑتے ہی پی لیا، بہت ہوا تو بچوں کی حفاظت کر لی۔ ان کے لیے اتنے سے کام کا محرک ان کے اندر پائی جانے والی جبلت ہے، جو بالکل ابتدائی ہے۔ انہیں الگ سے کسی نقطہ اتکا کی ضرورت نہیں۔ اگر فرزند آدم کے امور زندگی اور ان کی گردن پر فرائض کا بوجھ اتنا ہی ہوتا تو انہیں بھی یقیناً ایمان جیسے کسی بھی نقطہ اتکا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیا کیا جائے کہ انسانی فرائض کی فہرست اس سے کہیں زیادہ لمبی اور چوڑی ہے۔ سب سے پہلا فرق جو حیوانوں اور انسانوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی اجتماعی ہے۔ جب انسان اپنی معاشرتی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور دوسروں کی ذات سے بے شمار برکات حاصل کرتا ہے اور اپنے معاشرے میں بہت سے فوائد اور آسانیوں سے ہمکنار ہوتا ہے، وہیں اس کی معاشرتی ذمہ داریاں اور فرائض بھی اس کے لیے سخت ہوتے ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اور فرائض جو فوائد اور آسانیوں کے مقابلے میں اس کے دامنگیر ہوتے ہیں، جہاں پر معاشرے کے فرائض اور سماجی امور کے نقش قدم ہیں، وہاں انسان کے اندر کوئی جبلت کار فرما نہیں ہوتی۔ وہ سہولت، وہ آسانیاں اور وہ لذتیں جو انسان کو طبیعی اور جبلی طور پر کام کرنے میں فراہم تھیں، وہ اب یہاں کہاں۔ یہاں تو بس فرائض کے بوجھ کا احساس اور کام کی زحمت و مشقت کی تلخی دامنگیر ہوتی ہے، بلکہ اکثر اوقات اسے نفسانی رغبت و خواہش اور اپنی طبیعت کے خلاف بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے سماجی فرائض اس سے سچائی، امانت داری، ایثار و قربانی، انصاف و عدالت، تقوی و پرہیزگاری، عفت و پاک دامنی کے طلبگار ہیں، جبکہ اس کے برعکس انسانی طبیعت اور جبلت لذت اور منفعت کے حصول کے لیے جھوٹ، مکر، خیانت، چوری اور ڈکیتی پر اکساتے ہیں اور امانت داری، فداکاری، ایثار و قربانی سے روکتے ہیں۔ یہاں انسان اپنے آپ کو اپنی طبیعت اور ذاتی منفعت کے خلاف پاتا ہے۔ یہاں پر ضروری ہے کہ کوئی ایسا نقطہ اتکا اور نقطہ اعتماد ہو جو انسان کو ان کاموں پر راضی کرے، اور وہ نقطہ اتکا و اعتماد فقط اور فقط ایمان ہے، جو سعادت انسانی کا سب سے پہلا رکن ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ دوسری خصلت اعمال صالحہ کا پابند ہونا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب ایمان تو ہو مگر اعمال صالحہ سے خالی ہو۔ پہلے پہل تو یہ تھوڑا ناممکن سا لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایمان بھی رکھتا ہو اور اعمال صالحہ سے بھی بے بہرہ ہو، یعنی ایمان کے بعد تجلیات ایمان سے دور ہو۔ لیکن یہ بہت تعجب کی بات نہیں۔ کبھی کبھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو خدا، رسول اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان تو رکھتے ہیں، مگر انحراف فکری یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ایمان لانا کافی ہے اور ایمان کے بعد عمل کی چندہ ضرورت نہیں۔ یا بعض لوگ عمل کرتے ہیں اور ان کا یہ عمل ایمان و عقیدے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مگر وہ عمل کی تشخیص میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بہت ہیں جو عمل کرتے ہیں، زحمتیں برداشت کرتے ہیں، مگر بے سود اور بے فائدہ۔
ان کی زندگی اچھائی اور نیکی کے اثرات سے محروم ہوتی ہے۔ تیسرا رکن دوسروں کو ایمان اور عمل صالح کی تلقین اور تشویق کرنا ہے۔ کسی سماجی انسان کا فریضہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خود صاحب ایمان بن جائے اور صرف خود عمل صالح کو انجام دیتا پھرے، بلکہ جس طرح اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان لائے، جس طرح اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل صالحہ انجام دے، اسی طرح اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی دعوت دے، تاکہ سماج اور معاشرہ اسی تلقین و تشویق کے سہارے شاہراہ عمل خیر پر قدم آگے بڑھاتا رہے اور منزل سعادت و کامیابی سے نزدیک ہوتا رہے۔ چوتھی خصلت صبر و استقامت کی وصیت کرتے رہنا ہے، تاکہ لوگ مشکلات اور سختیوں سے شکست نہ کھائیں بلکہ ان کے مقابلے میں صبر و پائیداری کا مظاہرہ کریں اور سعادت و کامیابی سے ہمکنار ہوں، اس لیے کہ صبح و شام کا چکر انسانی آرزوؤں کا پابند نہیں۔ حوادثات کی تیز ہوا ہمیشہ کشتی کے رخ پر نہیں چلتی، اس لیے ضروری ہے کہ انسان گردش لیل و نہار کی ناہمواری اور حوادثات کی تلخی کے وقت بھی میدان ایمان و عمل میں مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہو، اور ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی مسلسل استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے اور حوادثات کی تلخی پر صبر کرنے کی بھی تلقین اور وصیت کرتا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، اور اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔